السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين۔ آج کی گفتگو کا آغاز سورہ عمران کی آیت نمبر 55 سے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفی کا، بے شک میں آپ کو پورا لے لوں گا، ورافعک اور آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، رافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا اور کافروں سے آپ کو پاک کر دوں گا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ اور وہ لوگ جو آپ کے پیروکار ہیں ان کو کافروں پر میں غلبہ عطا فرماؤں گا قیامت تک۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون اور بے شک تمہارا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر تمہارا لوٹنا میری طرف ہوگا، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا ان چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ لفظ استعمال فرمایا کہ متوفی کا، میں تمہیں، اس کا لفظی معنی ہے یعنی پورا لے لوں گا، بعد نے یہاں موت کا معنی کیا ہے جیسے کہ ابن عباس نے کیا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو اس صورت میں مراد یہ ہے کہ میں تمہیں اوپر اٹھانے کے بعد جو ہے وہ پھر موت دوں گا، وہ یعنی جو بعد میں تبھی موت ہوگی وہ مراد ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے جو یہ مفہوم لیا ہے کہ ابھی سیدنا عیسیٰ وفات پا چکے ہیں، یہ مفہوم صحیح نہیں ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف دعوت دی، یہودی مخالف ہو گئے اور انہوں نے باقاعدہ ارادہ کیا کہ آپ کو قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا جائے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چھپ کے ایک کمرے میں موجود تھے۔ وہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو شخص یہ اطلاع دینے آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں چھپے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا اور یہ یہوذا جو اطلاع دینے آیا تھا اس کو وہ شباہت دے دی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، اور یہودی آئے اور یہوذا کو پکڑا اور اسے قتل کر ڈالا اور سولی پر لٹکا دیا، اور سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا۔ اس لحاظ سے یہودیوں نے جو ایک سازش کی، اللہ نے اس کے بارے میں یہ خفیہ تدبیر کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر زندہ اٹھا لیا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے قتل کر دیا، اور یہی عقیدہ عیسائیوں کا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ورافعک الیہ، یہ وعدہ تھا اللہ کا، میں تمہیں اوپر اٹھانے والا ہوں، جو کہ اللہ نے پہلے کر لیا تھا۔ اور پھر قرآن کریم کی ایک اور آیت سورہ نساء میں بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا لیا۔ تو اس حوالے سے یہودیوں کا، عیسائیوں کا جو یہ موقف ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ وفات ہو چکی تھی، یہ موقف بالکل صحیح نہیں ہے، یہ وفات ہو چکی ہے۔ اور اسی حوالے سے مرزائیوں کا، قادیانیوں کا یہ جو موقف ہے، انہوں نے بھی ان آیات کا یہی معنی کیا، مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اور سر سید نے بھی۔ تو یہ معنی بالکل یہاں صحیح نہیں ہے، یا اگر موت کا معنی کیا بھی جائے، ویسے اس کا اصل معنی ہے پورا لینا۔ تو متوفی کا اگر یہاں معنی موت لے بھی لیا جائے تو مراد وہ آخر میں قرب قیامت جو سیدنا عیسیٰ کی وفات ہوگی وہ مراد ہوگی۔ تو لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، قرآن کریم کی ان آیات کے خلاف ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ انہیں اوپر اٹھا لیا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور قرب قیامت سیدنا عیسیٰ کا دوبارہ نزول ہوگا،
اور وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے. یہ ساری باتیں احادیث میں موجود ہیں. مرزا نے چونکہ پہلے خود مسیح موعود کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے ان ساری آیات اور احادیث کا انکار کیا اس نے اس ذریعے سے کہ یہ ثابت کیا کہ وہ جو مسیح تھے وہ فوت ہو چکے ہیں، لہذا جن آیات میں یا جن احادیث میں بعد میں آنے کا تذکرہ موجود ہے اس سے مراد میں ہوں. یہ اس کا ایک جھوٹا دعویٰ تھا جو دجل پر مبنی ہے، دھوکے پر مبنی ہے. بہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو یہ وعدے کیے کہ میں آپ کو پورا اوپر اٹھا لوں گا اپنی طرف اور آپ کو کافروں سے پاک کر دوں گا. اور یہ جو آپ کے ماننے والے ہیں اس سے مراد صرف عیسائی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کو یہودیوں پر غلبہ عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اور مراد مسلمان اس معنی میں ہو سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا بلکہ ان کا اقرار کیا، جبکہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا سرے سے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی غلبہ عطا فرمائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا میں انہیں عذاب دوں گا، سخت عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے میں انہیں ان کے پورے اجر اور صلے عطا فرماؤں گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں آیات میں سے، والذکر الحکیم، اور حکمت والی نصیحت میں سے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی طرح ہے. خلقہ من تراب، کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی ہی سے پیدا کیا. ثم قال له، پھر کہا کون ہو جا فیکون، تو ہو گیا. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تو یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله له العزيز الحكيم. پھر جو آپ سے اس بارے میں جھگڑا کرے یہ علم آ جانے کے بعد، تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم بھی اپنے جو ہے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم بھی بلاؤ، اور ہم اپنے خود بھی نکلتے ہیں، تم بھی نکلو. پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر کرتے ہیں. جیسا کہ یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ سورہ آل عمران کی ابتدائی جو یہ آیات ہیں یہ وفد نجران کے جواب میں نازل ہوئی. نجران کا یہ وفد 9 ہجری میں آیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو انہوں نے اپنے عقائد کا اظہار کیا کہ ان کو اللہ ماننا یا اللہ کا بیٹا ماننا یا عقیدہ تسلیث کا اظہار، اس کے جواب میں یہ ساری آیات نازل ہوئی. اور ان سارے دلائل کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ اسلام کا موقف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی روشنی میں پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ نے جو ان کو معجزات عطا فرمائے ان کا تذکرہ فرمایا، اور ان معجزات کے بیان کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو تخلیق ہے اس پر بات کی ہے، اور یہ بتایا کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو یہودیوں نے سلوک کیا اس کا تذکرہ کیا، اور ان کو زندہ اوپر اٹھا لینے کا تذکرہ کیا. اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں سے جو 60 افراد پر مشتمل تھے، جن میں سے جو ہے وہ 14 افراد ان کے سردار تھے، اور ان میں سے بھی 3 جو ہے ایک عاقب اور سید وغیرہ اور ایہم، یہ لوگ بالخصوص جو گفتگو کرنے والے تھے وہ یہ لوگ تھے. اور عاقب جو ہے جس کا نام عبد المسیح تھا، یہ زیادہ ان سب میں سمجھدار تھا، سردار کی حیثیت رکھتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ اب یہ دلائل آ گئے ہیں لہذا تم اسلام کو قبول کر لو، وہ کہنے لگے ہم تو ویسے ہی ماننے والے ہیں اور ہم پہلے مسلمان تو ہم ہی ہیں. کہا کہ نہیں، یہ جو دعوت آ گئی ہے اسے قبول کر لو، ورنہ آؤ پھر مباہلہ کرتے ہیں، ہم بھی اپنے اولادوں کو نکالتے ہیں، بیوی بچوں کو نکالتے ہیں، تم بھی نکالو، مباہلہ کرتے ہیں، یہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور عاقب سے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے. تو چونکہ اس نے نشانیاں پڑھ رکھی تھیں، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ان سارے دلائل کی روشنی میں نظر تو یہی آتا ہے کہ یہ نبی برحق ہیں،
لہٰذا ہمیں قبول کر لینا چاہیے. اور اگر ماننے کا تم ارادہ نہیں رکھتے تو مباہلہ قطعا نہ کرنا، کیونکہ پھر تو سمجھ لیں کہ لعنت یقینی ہے، پھر اس لعنت سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نکلے. مباہلہ کا معنی یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مناظرہ یا مکالمہ، کہ فریقین اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، دونوں جانبوں سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور پھر دلائل فیصلہ کرتے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون باطل پر ہے. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کہ ہم اللہ پر جو ہے وہ اللہ کے حوالے معاملہ کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو اللہ کی اور یوں وہ عذاب کا مستحق ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مباہلے کا اعلان کیا، لیکن اس کے لیے قطعاً عیسائی آمادہ نہ ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سیدہ فاطمہ کو، سیدنا علی کو جو ہے وہ بھی نکالا تھا کہ میرے یعنی کہ میں اور یہ میری بیٹی موجود ہے، تو یہ یعنی کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں. بہرحال عیسائی اس پر رضامند نہ ہوئے تھے. یہاں بعض لوگوں نے یہ استدلال بھی کیا کہ اس موقع پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صرف فاطمہ بیٹی کو نکالا تھا، باقی بیٹیاں نہیں تھیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے ہی ایک، اور یہ سراسر ایک جو ہے حماقت پر مبنی بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں، جبکہ سینکڑوں دلائل سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دراصل وجہ یہ ہے کہ بنو امیہ کے حوالے سے ان کے دلوں میں جو نفرت موجود ہے، وہ نفرت اس انتہا کو پہنچ گئی کہ وہ اس طرح کی باتیں گھڑنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں تک کا انکار کر دیا. جبکہ قرآن کریم میں جب آپ کی طرف نسبت کی گئی ہے تو بنات کا لفظ استعمال ہوا ہے، بنات کا کل ازواج کا بناتی کا، بنات کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، اور بنات جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، پلورل کا صیغہ ہے. معنی یہ ہے کہ آپ کی 1 سے زائد بیٹیاں تھیں. اور پھر صراحت موجود ہے سیرت کی کتابوں میں، حدیث میں، رقیہ، ام کلثوم، زینب، یہ آپ کی بیٹیاں تھیں. بنو امیہ سے چونکہ نفرت تھی ایسے لوگوں کو، اور یہ تینوں بیٹیاں بنو امیہ کے خاندان میں بیائی گئی ہیں. 2 تو سیدنا عثمان کے ساتھ ان کا وقتاً فوقتاً یعنی کہ ایک کے بعد دیگرے جو ہے وہ نکاح ہوا، ایک کے فوت ہونے کے بعد دوسری کا، اور ایک جو ہے وہ جو ہے سیدنا عمر کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. تو اس نفرت کی وجہ سے انہوں نے بیٹیوں کا انکار کر دیا اور صرف فاطمہ کا اس بات کیا. تو یہاں صرف ایک بیٹی کو کیوں بلایا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو وفد آیا ہے یہ 9 ہجری میں آیا ہے، اور باقی بیٹیوں کا جو انتقال ہے وہ اس سے پہلے ہو چکا ہے. 2 ہجری میں، 5 ہجری میں، 7 ہجری میں ان تینوں بیٹیوں کا انتقال ہو چکا ہے، اور 9 ہجری میں یہ وفد آیا. تو جو بیٹیاں موجود ہی نہیں ہیں تو وہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر پیش کرتے؟ لہذا بالکل ایک فضول قسم کا یہ اعتراض ہے جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیٹیوں کا انکار کیا جائے، جس کا صرف اور صرف وجہ جو ہے وہ نفرت ہے بنو امیہ سے. جبکہ خود حافظ کی اپنی کتابوں میں جو ہے ان تینوں بیٹیوں کا ذکر موجود ہے، حیات القلوب وغیرہ میں. ان هذا له القصص الحق وما من اله الا الله وان الله له العزيز الحكيم. یہ بالکل سچا بیان ہے. اب وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. وان اللہ لہ العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی غالب ہے، حکمت والا ہے. فان تولوا، بس اگر وہ اعراض کریں، فان اللہ علیم بالمفسدین، بس بے شک اللہ تعالیٰ مفسدین کو، فساد برپا کرنے والوں کو جاننے والا ہے. قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہ پیغمبر علیہ السلام ان سے کہہ دیں، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ ایسے کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی برابر اس معنی میں کہ تمام انبیاء نے آ کر یہ دعوت دی ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ اللہ کے علاوہ رب نہ مانیں گے. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اور اگر وہ اعراض کریں تو تم کہو کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں، فرما بردار. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون. اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد،
افلا تعقلون، جبکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دراصل یہودی اپنے آپ کو یعنی ممتاز کرنے کے لیے یہ بات کرتے تھے، یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے نہیں وہ عیسائی تھے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ وہ یعنی مشرکین مکہ وہ ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں جواب دیا، یہ کون سا جھگڑا ہے کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم کس منہ سے یہ بات کرتے ہو؟ تورات تو نازل بعد میں ہوئی ہے، یہودیت کا مذہب بعد میں آیا، ابراہیم علیہ السلام پہلے موجود تھے۔ عیسائیت کا مذہب بعد میں آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر چکے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بعد والا جو مذہب آئے پہلے والا شخص اس مذہب پر یعنی کہ اس کا تابع دار کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی پوتا اگر ایک شخص پوتا آئے ایک دین کو لے کر اور دادا اس کا تابع بن کر پہلے سے گزر چکا ہو، یہ عقلاً ہی ممکن نہیں ہے۔ تو یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، دیکھو تم وہ لوگ ہو، تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کے متعلق تمہیں کچھ علم تھا، تم جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پہلے سے گزر چکے ہیں۔ فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو کیوں ان چیزوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، وہ تو خالص ایک اللہ کی طرف مائل، ایک اللہ کے دین کی طرف رجوع کرنے والے مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرک بھی نہیں تھے۔ ان اول الناس، لہذا اگر تم واقعتاً ابراہیم علیہ السلام سے محبت کے دعوے دار ہو، ان سے قربت کے دعوے دار ہو اور سمجھتے ہو کہ تم جو ہے وہ ان سے دینی طور پر قرابت رکھتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کا منہج اور دین سن لو، وہ کیا ہے؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے انتہائی قریب وہی ہے شخص ہے جو ان کا پیروکار ہے، ان کے منہج کو قبول کرنے والا ہے۔ وہذا النبی والذین آمنوا، اور وہ کون ہے؟ وہ یہ نبی ہیں اور ایمان والے ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مؤمنین کا ولی ہے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی واللہ ولی المؤمنین والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور ایک گروہ اہل کتاب میں سے یہ چاہتا ہے کہ کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کرے گی اور انہیں شعور نہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب کیوں تم اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہو حالانکہ تم گواہی دیتے ہو؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب کیوں تم حق کو خلط ملط کرتے ہو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ صرف جو ہے وہ عناد کی بنیاد پر بغاوت کرتے ہوئے تم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار کرتے ہو، اور پھر یہ اپنی اس انا پرستی میں اس حد تک اندھے ہو چکے تھے، انہوں نے ایک اور سازش یہ کی کہ آپس میں ایک پلاننگ کی کہ تم ایسا کرنا، صبح تم مسلمان ہو جانا، رات کو کافر بن جانا، اگلے دن تم کسی کو کہا کہ تم بھی ایسا کر دینا، تم بھی ایسا کر دینا۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، وہ کہیں گے لگتا ہے کچھ گڑبڑ تو ہے کہ یہ فلاں بھی شخص جو آیا تھا اور ایک ہی دن میں جو ہے اس نے دین کو چھوڑ دیا، فلاں شخص بھی چھوڑ گیا، فلاں شخص بھی کچھ گڑبڑ تو ہے، لہذا شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، وہ دین کو چھوڑ دیں گے۔ ان کی سازش کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ ارادہ کیا کہ یہ کہا کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، دن کے ایک پہر میں تم ایمان والوں پر جو یہ قرآن نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آؤ، وکفروا آخرہ، اور آخری حصے میں اس کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئے۔ یعنی ایک سازش کا طریقہ کار کہ وہ بھی جو ہے وہ کہیں گے کہ لگتا ہے گڑبڑ ہے، فلاں اتنا عقل مند دانا قسم کا آدمی وہ جب اس دین کو چھوڑ گیا ہے تو مجھے بھی چھوڑ دینا چاہیے، ایک راہ نکل آئے گی۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور تم یعنی کہ ایمان نہ لانا الا لمن تبع دینکم، مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ مطلب یہ ہے کہ دل سے ایمان نہیں لانا،
قل ان الہدی ھدی اللہ، آپ جواب دے دیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم یحاجوکم عند ربکم، یہ مت مانو کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، کہہ دیجیے پیغمبر اسلام بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے دے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ وہ کہتے تھے دل سے ماننا نہیں، اقرار نہیں کرنا، خوب بہت زیادہ ان کی وہ نہیں کرنی، تو بلکہ فوراً انکار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ایسا نہ ہو وہ اس کو بھی تمہارے خلاف دلیل بنا لے۔ ومن اہل کتاب، اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے بھی عبداللہ بن سلام جیسے جن کو کئی دینار اگر امانت کے طور پر رکھوایا جاتا تو واپس لوٹا دیتے، تو ان کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، ومن اہل کتاب من ان تأمن بقنطار یؤدیہ الیک، کہ ان کے پاس اگر ایک خزانہ بھی آپ امانت کے طور پر رکھوا دیں تو یؤدیہ الیک، یہ آپ کو واپس لوٹا دیں گے۔ ومنہم من ان تأمن بدینار لا یؤدی الیک الا ما دمت علیہ قائما، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ ان کو ایک دینار بھی دے دیں تو یہ واپس نہیں ملے گا، الا ما دمت علیہ قائما، الا یہ کہ آپ بالکل پر کھڑے رہیں، سوار رہیں، بار بار کہتے رہیں، پھر جا کے کچھ مل جائے تو مل جائے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم پر جو ہے وہ امیین کے معاملے میں کوئی رستہ نہیں ہے، مطلب کوئی گرفت نہیں ہے، اگر کچھ ہم نہ دیں، ان کا کچھ ہڑپ کر لیں تو ہم گناہگار نہیں ہیں، اور ہمارے لیے ایک طرح سے جائز ہے۔ یہ یہودیوں کا فلسفہ ہے، اسی بنیاد پر وہ ظلم کرتے ہیں، اور آج بھی وہ یہی سوچ رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، یعنی اللہ نے قطعاً اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، اس طرح سے انسانوں کو یوں طبقات میں تقسیم کر دیا ہو کہ ایک کو ظلم کی کھلی چھوٹ ہو اور ایک بس مظلوم کے ظلم کے دائرے میں رہے، قطعاً ایسی کوئی تعلیم اللہ کی طرف سے انہیں نہیں دی گئی، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ تعلیم دی گئی ہے تو یہ سراسر جھوٹ ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ان کی اپنی گھڑی ہوئی ہے افتراء۔ بل من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين، کیوں نہیں، جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور تقوی اختیار کرے، فان الله يحب المتقين، بس بے شک اللہ تعالی متقین سے محبت کرنے والا ہے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ اصل میں ہوا یہ کہ ایک شخص نے بازار میں جب کچھ سامان تجارت لا کر رکھا، اس پر قسم کھا کر کہا کہ میں نے اس سامان کے اتنے روپے دیے، حالانکہ اس نے نہیں دیے تھے۔ قسم کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی مسلمان کو بچا لے گا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو اس طرح کی جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے وہ بعض سامان کو خرید لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کا پھر کوئی حصہ نہ ہوگا، دنیاوی مفادات تو مل جائیں گے۔ اور اس حوالے سے بعض ایسے واقعات بھی ہیں یعنی شان نزول کے تعلق سے، غالباً اشعث کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے ایک یہودی سے ان کا اس طرح کا معاملہ ہوا، مخاصمہ، تو یہ دعوے دار اشعث تھے، وہ اپنا گواہ پیش نہ کر سکے۔ بعد میں یہودی سے جب قسم کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو قسم کھا جائے گا، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم، اللہ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کا تزکیہ نفس کرے گا، ولهم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ لہذا اس طرح کی جو جھوٹی قسمیں کھانے، تو یہ آیت بتلا رہی کہ اللہ تعالیٰ وہ شخص ایسا بدبخت ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، تزکیہ نفس بھی نہیں ہوگا، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ایسے محروم اور بدبخت قسم کے لوگ، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ اپنی زبانوں کو اس انداز میں مروڑتے ہیں کہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بھی کتاب کا کچھ حصہ وہ پڑھ رہے ہیں، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ اس کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ اس کا وہ قطعاً اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔
ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبی بن کر آئے تھے انہی کو معبود بنا ڈالا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کسی بشر کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب و حکمت دے، نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ میری عبادت کرو. یعنی اس نبی کی ڈیوٹی یہ ہو کہ اللہ کی عبادت کی طرف بلانا ہے، اور وہ اپنے آپ کو معبود بنا بیٹھے، ایسا جائز ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ولیکن کونوا ربانیین، لیکن وہ یہی کہے گا کہ رب والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، جو تم یعنی کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہو کتاب کی، اور جو کچھ تم پڑھتے ہو کتاب میں، اس کے تقاضے کے مطابق تم رب والے بن جاؤ. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکہ والنبیین اربابا، اور نہ ہی وہ ان کو حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو یا انبیاء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لو. یأمرکم بالکفر، وہ نبی جو توحید کی دعوت لے کر آئے اس کی ڈیوٹی یہ ہو کہ اب وہ کفر کی کا حکم دے گا بعد اذ انتم مسلمون، تمہارے اسلام لانے کے بعد؟ قطعاً ایسا ممکن نہیں ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے. رکوع بھی شروع ہو رہا ہے، اس سے ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی آغاز کریں گے. تو آج کی کلاس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 پر ختم ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.